ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام و حاضرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمج شیخ شرف منیری قطب عالمی زنم، دمج شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی زنم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، چونکہ ہمارے آپ کے درمیان ایک علمی ادبی اور روحانی شخصیت یعنی نبی رائے صدر الشریعہ قاضی مہاراشٹر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ رضوی قادری برکاتی خلیفہ تاج الشریعہ اپنے مکمل آن و بان شان و شوکت علمی کر و فر کے ساتھ یہاں پر جلوہ بار ہیں، اور لیکن یہ ہمارے مخلص گرامی حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی عدنان اختر صاحب قبلہ کی یہ ذرا نوازی یا ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے چند منٹوں کے لیے انہوں نے بولنے کا انہوں نے موقع بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر جزا عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے میں تمام حاضرین سامعین کے ساتھ ساتھ میں سنی نوری مسجد کے تمام اراکین کا، غریب نواز کمیٹی کے تمام اراکین کا، منتظمین کا میں بتہ دل سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے کے ایک علمی ادبی محفل کے انعقاد کا انہوں نے شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں ایک بس جملے کہہ کر کے میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا تاکہ وقت بر وقت جو ہے حضور مفتی صاحب قبلہ کے علمی ذخیرے سے ہم لوگ اپنے آپ کو فیضیاب کر سکیں۔ آئیے اس سے پہلے پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا اپنے مولا سیاح لامکاں شفیع مجرمہ معراج کے دولہا شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت حضور رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عظمت وقار میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت حاصل کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ والہ ابد الدہور کرما۔ پیشرا خطیب مفتی فہیم القادری صاحب قبلہ نے بڑی جاندار شاندار علمی گفتگو سے ہمیں آپ کو انہوں نے سرفراز کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں اسی کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ واقعہ معراج حضور کا صرف ایک معجزہ نہیں
بلکہ بے شمار معجزات کا جو جامع معجزہ ہے وہ معجزہ معراج النبی ہے، اور اس میں عقیدہ و ایمان کا ایک اتھاہ سمندر ہے۔ حضور کے فلسفہ معراج کا مطالعہ کریں، ایمان کا بھی خزانہ ہے، عقیدے کا بھی خزانہ ہے، نجات کا بھی خزانہ ہے، بلکہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا راز بھی پنا ہے۔ اور واقعہ معراج کو دیکھیں تو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی شاندار تائید بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کوئی نزدی یا کوئی بھی بدعقیدہ اگر میں کوئی اور حدیث پاک سناؤں سہ ستہ کے علاوہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں فلاں راوی کمزور ہے یا فلاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ آئیے میں سہ ستہ کی مشہور حدیث کتاب مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر دیکھیے عقید اہل سنت کو، دیکھیے مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو، دیکھیے سنی بریلوی مسلمانوں کے ایمان کی بہار اور تبانی کو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ سے گزرا اور جب میں مکہ سے مسجد اقصی کے لیے روانہ ہوا، فرأیت موسیٰ یصلی فی قبری قائما، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہاں پر لفظ قائمن بھی ہے، یصلی بھی ہے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر وہ صلات پیش کر رہے ہیں، وہ صلات پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر صلات کا معنی نماز ہے یا صلات کا معنی درود ہے؟ اب یہ تو اس سلسلے میں اہل دل نے کہا کہ قرینہ دیکھا جائے گا کہ یصلی موسیٰ فی قبری، حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلات پڑھ رہے تھے۔ اب صلات کا معنی کیا ہے؟ کسی نے نماز کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے درود کا ترجمہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں دل لگی بات یہی ہے، قرینہ یہی بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتا ہے آج معراج کے دولہا کی آمد ہے، آج معراج کے دولہا کی یہی گزرگاہ ہے، آج ہمیں مسجد اقصی میں جانا ہے، معراج کے دولہا کا بے نقاب جلوہ دیکھنا ہے۔ انہیں پتا تھا، انہیں علم تھا اور یہ بھی خبر تھا یہی گزرگاہ ہے، یہی راستہ ہے جہاں سے معراج کے دولہے کا گزر ہونے والا ہے۔ تو قرینہ بتاتا ہے، حالات بتاتے ہیں، گرد و پیش بتاتے ہیں، وہ وقت بتاتا ہے، وہ ماحول بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، حضور پر صلات پیش کر رہے تھے۔ یہی ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پتہ چلا دو عقیدہ اس سے ثابت ہوا، ایک تو یہ کہ تمام انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں، بلکہ زندگی کی تمام تر رضائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، ایسے زندہ ہے کہ آج بھی نگاہ کرم فرما دے تو مردہ دلوں کو زندگی کی تبانی عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت پر اس دلیل اس حدیث پاک کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، اے ایمان والو، اے سنی بریلوی مسلمانوں، اے نبی کی سے محبت کرنے والوں، مجھے کہنے دیجئے کہ کھڑے ہو کر دست بستہ مصطفیٰ پر صلات پڑھنا کسی اور کی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم سنی وہی کرتے ہیں جو انبیاء کرام نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے دکھایا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا اور انبیاء کرام کا عطا کردہ ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، وقت گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آزمائشوں کا دور ہے، کفر الہات کا دور ہے۔ اب تو جان ہے، ایمان پر بھی چاروں جانب سے لوگ کفر حملہ آور ہیں۔ ایسے حالات میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے، تخشش بچانا ہے،
اپنی شخصیت کو بچانا ہے، اپنا دین و ایمان بچانا ہے، تو لا محالہ ہمیں علماء سے قریب ہونا ہوگا، ہمیں صلحاء سے قریب ہونا ہوگا، ہمیں ان کے دامن کرم میں آنا ہوگا، ہمیں ان کے دامن میں آ کر پناہ لینا ہوگا، ہمیں علماء اہل سنت سے محبت کرنی ہوگی، ان کی تعظیم کرنی ہوگی، ان کے علمی ذخیرے سے اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ یقین جانیے جو لوگ جس دور میں بھی علماء سے قریب رہے ہیں وہ کامیاب رہے ہیں، ایمان بھی بچا ہے، عقیدہ بھی بچا ہے، جان بھی بچا ہے، ایمان بھی بچا ہے۔ لیکن جو لوگ علماء سے دور ہو گئے، علماء سے کٹ گئے، انہی کو گمراہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے اور رسوا ہوتے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس لیے علماء سے قریب رہیے، علم دین سیکھیے، سکھائیے، عام کیجیے، عقیدہ و ایمان کو مضبوط کیجیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہیے۔ انشاءاللہ میرے رضا نے بہت پہلے کہہ دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ اسی پہ قائم رہیں۔ آخری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے تو ملک الموت آ گئے۔ یا رسول اللہ، جو صحابی آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے نا، اس کے موت کا وقت قریب ہے، میں موت کا فرشتہ ہوں، بس چند لمحے زندگی کے باقی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابی سے کہا، حضور بھی غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، صحابی سے کہا کہ اب تمہاری زندگی کے بہت کم لمحات باقی ہے، حضور میں کیا کروں، حضور میں کیا کروں؟ اب سوچیے کتنی قیمتی بات ہے، ہم لوگ کس قدر غفلت کے شکار ہیں، علم دین سے کس قدر بیزاری ہے، دوری ہے، لے دے کر کے میرا بچہ بس پھراٹے دار انگلش بولے، انگلش جو ہے کالج میں پڑھے انگلش، بس یہی سب لوگوں کو دنیا داری بس لگی ہوئی ہے۔ مدرسہ مسجد سے کیا لینا دینا الا ماشاءاللہ، بھلے سے بچے کا ایمان بچے نہ بچے، ڈگری چاہیے، مال چاہیے، بلڈنگ چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہی لوگوں کا رجحان ہے۔ خدا را کسی بھی اسکول میں، کالج میں بچوں کو ڈالنے سے پہلے ضرور دیکھیے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ تربیت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے آپ ڈال دیتے ہیں، بہت جو ہے آپ قیمتی آپ جو ہے فیس بھی ادا کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بچے کو کہا جاتا ہے بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اسے رامائن سکھایا جاتا ہے۔ سونے کے ٹائم کیا کرتے ہو، سلام کیسے کرتے ہو، طریقہ تمہارے چلنے بولنے کا کیا ہے۔ خدا کی قسم اسے مکمل طور سے شرک کی تعلیم جاتی ہے، کفر کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ سلام ایسے نہیں، سلام ایسے کرنا ہے، پورا طریقہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو کفر کے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ آپ خوش ہیں کہ میرا بچہ انگلش بول رہا ہے، میرا بچہ ڈگری کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، میرا بچہ فراٹے دار انگلش بولتا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ بچہ بظاہر آپ کا تو ہے مگر وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کا ہے، نہ آپ کے سماج کا ہے، نہ آپ کی ملت کا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا را بچوں کو پڑھائیے، مگر اسکول بھی دیکھیے، ٹیچر بھی دیکھیے، اور سب سے پہلے اسے سچا پکا غلام مصطفیٰ بنائیے، علماء کی بارگاہ میں لائیے، عالم دین بنائیے، پھر اس کے بعد جو چاہے بنائے۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ، اس نے صحابی نے کہا حضور کیا کریں، کون کام کا؟ آخری وقت ہے زندگی کا، آخری وقت ہے زندگی کا، کون ایسا کام کریں جس سے اللہ کے یہاں جو ہے بلندی درجات حاصل ہو جائیں۔ حدیث پاک سنیے گا، حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی وقت بہت کم ہے، حضور کیا کروں؟ تو یاد رکھیے حدیث پاک سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے حضور نے کہا ہوگا جاؤ سجدے میں گر جاؤ اور سجدے میں جا کے توبہ کرو کہ یہ جلدی قبول ہونے والی چیز ہے، جاؤ قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ، جاؤ سجدہ ریز ہو جاؤ، استغفار پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو، کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا صحابی میرے عزیز ٹائم بہت کم ہے، جاؤ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ،
जाओ इल्म दीन सीखो, हदीस का कोई हदीस सीख लो, कोई मसला शरईया सीख लो, जाओ इल्म सीखो, ताकि इल्म सीखने में तुझे मौत आ जाए कि जो बंदा इल्म दीन सीखने में जिसे मौत आती है खुदा उसे शहादत का दूल्हा बना देता है। तो आज मुफ्ती साहब क़िबला की आमद है। अगर आपने अपना कीमती वक्त दिया है और कुछ अगर आप सीख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो हमारी आपके लिए ये बड़ी सादत है। तमाम अरकान को मुबारकबाद, इमाम साहब क़िबला की काबिश को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम सामीन को मुबारकबाद। अल्लाह हमें आप सबको इल्म दीन सीखने सिखाने उसे आम करने की तौफीक अता फ़रमाए। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह गाज़िबाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।